بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام ایم اے اسلامک کلب چینل کے دوست اور بھائیوں، کافی دیر سے میں نے ایک پوسٹ اپلوڈ کی تھی حضرت مولانا مفتی ظہرولی خان صاحب رحمہ اللہ کی بیان کی، جس میں وہ حج کے لیے ایک مجرب وظیفہ بتا رہے تھے۔ اب ہوا یہ کہ وہ وظیفہ جو ہے نا وہ اس ویڈیو میں نہیں، اکثر لوگوں کو وہ سمجھ میں نہیں آیا، تو بہت سے احباب کا مطالبہ کہ اب وہ حج کا وظیفہ ہمیں بتا دیا جائے، چونکہ یہ ایک حج ایسی سعادت ہے کہ جسے ہر مسلمان کے دل میں چاہت ہوتی ہے کہ میں اللہ کے گھر کا دیدار کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا دیدار کروں۔ تو ابھی میں وہ وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں جو حضرت بھی بتایا کرتے تھے، ان کا مجرب تھا، تقریباً تمام صوفیاء اہل اللہ اکابرین کا یہ مجرب وظیفہ ہے۔ بہت سے احباب کو اس وظیفے کی برکت سے یہ حج کی سعادت بار بار نصیب ہو چکی ہے۔ تو وہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تمام ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں اور ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے اس وظیفے کی طرف۔ دیکھیں، وہ مجرب وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کی جیسے آذان ہوتی ہے تو ہم اس آذان کا جواب دیں۔ اچھا، اذان کے جواب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے مؤذن کہتا جائے ہم اس کے پیچھے پیچھے وہی الفاظ کہتے جائیں۔ وہ کہے اللہ اکبر تو ہم بھی اللہ اکبر کہیں، وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہم بھی وہی کہیں، وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہم بھی ویسے ہی کہیں۔ البتہ جس وقت وہ کہے حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح تو تب ہم کہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور اس کے بعد جیسے یہ آذان مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آذان کی دعا پڑھنی ہے، آذان کے بعد والی۔ اس کے بعد تلبیہ کہنا ہے 3 مرتبہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت للہ، یعنی یہ مکمل تلبیہ کہنا ہے جو حج والا تلبیہ ہے 3 دفعہ۔ روزانہ کا یہ معمول بنائیں، 5 وقت کی آذان جیسے ہو اس کا جواب دیں، اذان کا جواب دینے کے بعد دعا پڑھیں، دعا پڑھنے کے بعد 3 دفعہ تلبیہ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے اندر بھی غریب سے غریب تر انسان ہے جس کے پاس کسی طرح کی کوئی اسباب میسر نہیں ہے، اس کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ میں کیسے حج کرنے جاؤں گا، جیب میں ایک پائی نہیں ہے، اس کے پاس روپیہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، سفر کے لیے سواری نہیں ہے، سامان نہیں ہے، غریب قسم کا بندہ ہے، لیکن میرے دوستو یہ ساری چیزیں عاجزی، غربت، فقر و فاقہ، یہ ہمارے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین وہ سخیوں کا سخی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، اس کے خزانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، لبیک لبیک کی صدائیں ہم یہاں گھر بیٹھ کے لگائیں گے تو میرا رب بڑا مہربان ہے، اللہ کو ہم پہ رحم آئے گا، وہ تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ ہم اپنی حالت کو نہ دیکھیں، ہماری نگاہ اللہ کے خزانے پہ ہونی چاہیے، تو اللہ رب العالمین ضرور ہمیں اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلا لیں گے۔ اور جب اللہ کسی کو بلانے پہ آتے ہیں تو وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اس کے ہاں یہ نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہے، سواری نہیں ہے، بیماری ہے، معذوری ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں۔ جب اللہ کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو اللہ گھر بیٹھے نواز دیتے ہیں، اور اتنا عطا فرما دیتے ہیں، اتنا عطا فرما دیتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو لوگ شائقین ہیں، حج عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اور ابھی موسم بھی ہے حج کا، تو ابھی سے وہ اس وظیفے کو شروع کر دیں۔ ایک دفعہ پھر کہہ دیتا ہوں، آذان کا جواب دیں، اذان کا جواب دینے کے بعد تلبیہ کہیں 3 دفعہ، اور ہو سکے تو پھر اپنے رب سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے یہ حج کی سعادت نصیب فرما
فرما دے تو انشاءاللہ بس اللہ کے ہاں جب حاضری لگ گئی اور وہاں سے منظوری ہو گئی پھر اسباب خود بخود پیدا ہو جائیں گے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمیں کہاں سے پیسے ملے، کہاں سے پیسے آئے، کیسے ہم نے اللہ کے گھر کا دیدار کر دیا. کتنے لوگ ہمارے سامنے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں گھر میں کھانے کو یعنی 2 وقت کا کھانا مکمل نہیں ہے، لیکن اللہ نے جب نوازا ہے تو وہ حج عمرہ کر کے واپس آ جاتے ہیں. تو میرے دوستو شروع کریں انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرما دے.